فواد چودھری اظہار خیال کر رہے ہیں پر کھڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے 2780 روپے ہمارا خرچ زیادہ ہے ہماری آمدن سے. 2780 روپے ارب روپے 2780 ارب روپے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 7.5% کے اوپر ہے. 5 گنا اضافہ ہوا مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں. اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا جو خسارہ ہے وہ 18 بلین US ڈالر کے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا ہمارا. فورن ریزروز جہاں جو ضمانت ہوتے ہیں کسی بھی ملک کی اقتصادی خود مختاری کی، فورن ریزرو جو آپ کو انشور کرتے ہیں کہ کیسے وہ ملک کہاں کھڑا ہے، وہ آج 1.5 مہینے، آج ہمیں 21 دن ہوئے ہیں اقتدار میں آئے اور نوید قمر صاحب چلے گئے ہیں. ماشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ سوائے اس کے کہ چندوں کے اوپر حکومت نہ چلائیں، آپ ماشاءاللہ دونوں حکومتوں نے مل کے جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے، چندوں کے علاوہ راستہ بھی تو بتائیں کہ کیا ہے، آگے کیسے چلنا ہے. فورن ریزروز اس وقت 1.5 مہینے کی مدت کے اوپر کھڑے. 1.5 مہینے سے زیادہ پیسہ نہیں ہے کہ آپ اپنی امپورٹس کر سکیں. یہ وہ حالات تھے جس میں ہمیں حکومت ملی. پبلک ڈیٹ آپ اندازہ لگائیے، 2008 میں جب پیپلز پارٹی نے حکومت سنبھالی، پورے 60 سال میں 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پورے 60 سال میں ہمارا جو پبلک ڈیٹ تھا وہ 6 ٹریلین کے اوپر تھا. پیپلز پارٹی نے حکومت جس دن چھوڑی، یہ پبلک ڈیٹ 13 ٹریلین کے اوپر تھا. اور ماشاءاللہ 5 سال جو تجربہ کار حکومت رہی ہے، جو بزرگ مہر ارسطو حکومت کرتے رہے ہیں، ماشاءاللہ 5 سال میں یہ جو ڈیٹ ہے یہ 28 ٹریلین کے اوپر چلا گیا. ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کی ذمہ دار 21 دن یا 22 دن سے آنے والی حکومت ہے، یا اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا معاملہ کیا؟ مسلم لیگ کی حکومت نے انشور کیا کہ کسی طریقے سے یہ جو قرض ہے یہ اتنا اوپر چلا جائے کہ few، جس طرح سے اس نے لکھا ہے کہ few swim in riches and the majority down in poverty, pollution and violence. آج ہماری کیا ہے؟ آج چند لوگ جو بلینرز ہو گئے ہیں، جو ایونفیلڈ ایونیو اپارٹمنٹس میں جا کے رہتے ہیں، جو ماشاءاللہ جن کی کمر میں بھی درد ہو تو وہ بیٹھتے ہیں جہاز پہ، اور وزیر اعظم صاحب کے جہاز پہ بیٹھتے ہیں اور لندن چلے جاتے ہیں. اسحاق ڈار اینڈ کمپنی اس پاکستان کی اس وقت کوئی اگر سب سے بڑے مجرم ہیں، آج کی معاشی حالت کے جو سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، تو وہ اسحاق ڈار اینڈ کمپنی ہے، جن کو اس وقت کے وزیر اعظم کے خصوصی جہاز کے اوپر پاکستان سے باہر بھجوایا گیا. اور وہ عدالتوں کو یہاں پر مطلوب تھے، لیکن ان کو باہر بھجوایا گیا اور وہ کبھی واپس نہیں آئے. ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ داری کا تعین بھی خود ہی کر دیتے لیڈر آف اپوزیشن تو بہتر ہوتا. جناب اسپیکر، مہنگے ترین قرضے لے کے کھلونے بنائے گئے، اپنے کھیلنے کے لیے کھلونے بنائے گئے. پنجاب میں میٹروز لگائی گئیں، 11 ٹریلین روپیہ صرف ایک جناب میاں شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن نے خرچ کیا 10 سالوں میں. 11 ٹریلین روپیہ. آج میٹروز بن گئی ہیں، لاہور میں میٹرو ہے، اسلام آباد میں میٹرو ہے، ملتان میں میٹرو ہے. 8 ارب روپیہ حکومت پنجاب کو چاہیے صرف یہ بسیں چلانے کے لیے، کہ یہ بسیں چلتی رہے. اس کے لیے 8 ارب روپیہ حکومت پنجاب کو ہر سال دینا ہے. اورنج ٹرین لائن 300 ارب روپیہ قرض لے کے
خرچ کر دیا. اس قرضے کی پیمنٹ میرے اور آپ کے بچوں نے اور ان کے بچوں نے بھی دینے ہیں. 300 ارب روپے کی پیمنٹ کر دی گئی اور اب حکومت پنجاب نے ہمیں بتایا کہ 20 ارب روپیہ ہر سال چاہیے ہوگا صرف اس ٹرین کو پٹڑی پہ رکھنے کے لیے. مجھے آپ بتائیے کہ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ Mr. Speaker, the desert is a symbol. Turning it green is about much more than agriculture. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یا جو کچھ انہوں نے کیا ہے پاکستان کی معیشت کے ساتھ وہ بالکل کرمنل ہے. جس محکمے کے اوپر ہاتھ رکھے پتا چلتا ہے وہ تباہ و برباد. ریڈیو پاکستان کل MNA صاحبہ تشریف لے گئی. 700 آدمی کانٹریکٹ کے اوپر بڑھتی ہے, تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. 20 کروڑ روپیہ پینشن کا دینے کے لیے نہیں ہے. اس کو سدھارنے کی اجازت نہیں ہے. 700 آدمی کو نوکریوں سے نکال دے, بری بات ہے, نوکریوں سے نہیں نکالنا چاہیے. تنخواہ کہاں سے لائیں؟ بلڈنگز یوز نہیں کر سکتے, ہم آپ کو احتجاج کریں گے. خزانے میں پیسہ نہیں ہے, کیا کریں گے؟ مزید قرضے لیں, چندہ نہ لیں, تنخواہیں دینی ہے, کیا پھر باہر جائیں قرضے مانگیں؟ کیا اس ملک کو ہم نے اسی طرح سے چلانا ہے جس طرح سے یہ تجربہ کار حکومتیں چلاتی رہی ہیں؟ ہم نے کوشش کی ہے جناب اسپیکر اصلاحات لائیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ امیر آدمی سبسڈی نہ لے, حکومت سے پیسے نہ لے اور غریب آدمی کی سبسڈی بحال رہے. گیس کی قیمتوں میں ہم نے کہا کہ 50 MFU کی جتنی جو استعمال کر رہا ہے گیس اس کو صرف 10% قیمت بڑھے. جو 1000 MMFU استعمال کر رہا ہے اس کی 143% بڑھے, تاکہ امیر آدمی میں اور غریب آدمی میں جو تفاوت ہے, جو فرق ہے, اس کو سرکار, اس کو حکومت امیر آدمی کے ذریعے پوری کرنے کی کوشش کرے. میں جو نوید قمر صاحب نے بات کی اور اس سے پہلے لیڈر آف اپوزیشن نے بات کی کہ چارٹر آف جو اکانومی ہے وہ ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی تجویز ہے, اس کو ضرور لے کے آگے بڑھنا چاہیے. چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ جو ذمہ داران ہیں ان کی حمایت بھی ختم ہونی چاہیے. یہ جو آج ہم پاکستان جس مرحلے کے اوپر ہے, پاکستان کو جس اکنامک کلیپس کا سامنا ہے اس کے ذمہ داروں کا بھی ہمیں پتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ حکومت جس کا ہمارے 3 پرنسپلز, ہمارے جو پرنسپلز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم انشاءاللہ جو غریب آدمی ہے اس کو سختی سے بچائیں گے. امیر آدمیوں کو اپنا ٹیکس دینا پڑے گا. کہہ رہے ہیں گاڑیاں بیچنے سے حکومتیں نہیں چلتی. 33 گاڑیاں خریدی گئیں 98 کروڑ روپے کی سارک کانفرنس کے لیے, کیونکہ نیپال کے, بھوٹان کے, ہندوستان کے سربراہان وہ ظاہر ہے آپ ان کو بلٹ پروف میبیک سے کم تو بٹھا نہیں سکتے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اتنی بڑی سپر پاور تھی. ہمارے پاس تو میبیک, مرسیڈیزیں اور مہنگی ترین BMW گاڑیاں ہونی چاہیے, اور اگر ہمارے پاس نہیں ہوں گی تو ہماری تو بڑی بےزتی ہوگی. پچھلی حکومت کے بزرگ مہروں نے, ارسٹوٹلز نے 33 گاڑیاں 98 کروڑ روپے کی خریدی اور کانفرنس ہوئی نہیں. جس کے لیے مانگی کانفرنس ہوئی نہیں, اور ان گاڑیوں کے اوپر 35 کروڑ روپیہ مینٹیننس کا خرچہ کر دیا گیا اور کہہ رہے ہیں گاڑیاں نہ بیچیں. ہم نے
जो गाड़ियां अभी ऑक्शन की, जो इस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ऑस्टेरिटी मेजर लिए, कोई प्राइम मिनिस्टर ये नहीं करता जो इमरान खान ने इस मुल्क में आके किया है। 1100 कनाल का वज़ीर आज़म हाउस छोड़ के वो 3 बेडरूम के एक स्टाफ कॉलोनी के घर में रह रहे हैं। जो डिस्क्रिशनरी फंड्स उन्होंने छोड़े, नवाज शरीफ साहब की और लीडर ऑफ अपोजिशन उठ गए हैं, जहां पे गए हैं। रेगिस्तान में भी जब पैनामा चल रहा था, एक दिन थर चले गए और वहां पे भी एयरपोर्ट अनाउंस कर दिया कि वहां पे भी एयरपोर्ट, जहां पे कोई आबादी नहीं है वहां पे भी एयरपोर्ट। बन्नू में भी जाके एयरपोर्ट अनाउंस कर रहे। कोई अल्लाह का शुक्र है कि कई जगहों के ऊपर वो जा नहीं सके, वरना मोटरवे और एयरपोर्ट तो उन्होंने ऐसे अनाउंस किए हैं जैसे कोई स्ट्रेप्सिल्स की गोलियां बांटता है। ना कोई इकोनॉमिक विजन है, ना कोई सोच है। जिस महकमे में जाओ पता चलता है ये सारे नून लीग के वर्कर्स हैं, इनको भर्ती किया हुआ है, महकमे में आता कोई नहीं है, काम जनाब सोशल मीडिया पे हो रहा है और महकमा तबाह बर्बाद हो गया। जिस महकमे को हाथ लगाओ पता चलता है जनाब ये तो फलाना। एक एक साहब जो है उनका 7-7 लोग जो है खानदान के भर्ती हुए हैं महकमों में, कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। जिस तरीके से ये तजर्बाकार हुकूमतें चली हैं, मुल्क इस तरह से नहीं चल सकते। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत इंशाअल्लाह ताला जिस इनकलाब का वादा हमने पाकिस्तान के लोगों से किया है, हमने जिस गुड गवर्नेंस का वादा पाकिस्तान के लोगों से किया है, 1 महीने के अंदर कोई और ये जो कहते हैं कि इमरान खान ने नया पाकिस्तान 1 महीने में कैसे बना लिया, मैं इनको चैलेंज करता हूं। आप अपनी 1 साल की कारकर्दगी और हमारी 1 महीने की कारकर्दगी अपने सामने रखें और फैसला करें, और इंशाअल्लाह ताला आगे चलेंगे। आपको पाकिस्तान में हमने जिस तब्दीली का वादा किया है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तब्दीली का वादा किया है, पाकिस्तान के लोगों से हमने जो वादे किए हैं, इंशाअल्लाह ताला एक एक वादा इंशाअल्लाह हम पूरा करेंगे और पूरा करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमतों ने आने वाली नस्लों को मकरूज कर दिया है। आजकल लोग कमर में भी दर्द हो तो जहाज में बैठकर लंदन चले जाते हैं।